بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا نام خود اللہ جل شانہ نے تجویز فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا، گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ علیہ السلام ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کے دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھے۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آپس میں خالازاد تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ گئے تھے۔ ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ ایک روز حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والدین ان کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کودے اس پر کڑے زار و قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پراسرار گفتگو کی کہ والدین بھی رو پڑے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بے حد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد و متقی، استغنا و قناعت سے سرشار، شرم و حیا کی پیکر اور شیرین کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو سترپوشی کے لیے کافی ہوتا۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہی گزارتا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جانوروں کے بالوں کا لباس زیب تن کرتے۔ نہ درہم و دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کوئی محسوس ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنگل ہی میں وہی لے کر حاضر ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن میں کہا، آؤ چل کر کھیل کود کریں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت ابی بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سب سے پہلے تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے، اے یحییٰ، ہماری کتاب مضبوطی سے تام، اور ہم نے ان کو لڑکپن ہی میں دانائی عطا فرمائی تھی، اور اپنے ساتھ شفقت اور پاکیزگی بھی، اور وہ پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئی، اور جس دن وفات پائیں گے، اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی کم عمر ہی تھے کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کے ذریعے تورات حفظ کروا دی، اور انہیں حکم دیا کہ آسمانی کتاب کا جو علم تمہیں عطا کیا گیا ہے اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنے قوم کو بھی اس کا درس دے۔ اس کے ساتھ ہی انہیں بچپن ہی میں علم و دانائی، عقل و حکمت، طہارت و پاکیزگی اور پرہیزگاری عطا فرمائی گئی، اور ان میں وہ تمام خوبیاں یکجا کر دی گئی جو ایک نیک اور صاحب ایمان بندے کی شان ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین ہی نہیں بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تینوں حالتوں میں سلامتی ملی۔
یعنی پیدائش کے دن، موت کے دن اور یوم حشر کے دن۔ دراصل یہ تینوں مواقع کسی بھی انسان کے لیے سخت وحشتناک ہے۔ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتی ہی ایک نئی دنیا دیکھتا ہے جو اس کے مختصر سی تاریخی دنیا سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ موت کے دن اس کا واسطہ ایک اور دنیا سے پلتا ہے۔ پھر جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان حشر کے ہولناکیوں میں گرا پائے گا۔ پس اس آیات میں ان تینوں مقامات اور مواقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سلامتی کا اعلان کیا گیا۔ حضرت حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم فرمایا ہے کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دو۔ لہٰذا انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا اور ارشاد فرمایا، اللہ جل شانہ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ مشرک کی مثال اس غلام سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنے رقم سے خریدا، مگر غلام جو کچھ کماتا ہے وہ مالک کے بجائے کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کون ایسے غلام کو پسند کرے گا؟ لہٰذا یاد رکھو، جب اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں۔ جب تم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اپنا رخ تمہاری طرف کر لیتا ہے، لہٰذا جب نماز پڑھو تو کسی اور طرف دھیان مت دو۔ نمبر 3، میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال یوں دی ہے جیسے کسی جماعت میں ایک شخص کے پاس مشک کی بوٹلی ہو تو مشک خود بخود پوری جگہ کو مہکا دے گی۔ بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ مقبول اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 4، میں تمہیں صدقے کا حکم دیتا ہوں اور اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی شخص کو دشمنوں نے اچانک دبوچا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر قتل کرنے کے لیے چلے جا رہے ہو۔ اس نا امیدی کی حالت میں وہ کہے گا کہ کیا میرا پورا مال لے کر میری جان بخشی ہو سکتی ہے، اور اس بات میں جواب پا کر جان کے بدلے ساری دولت قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ 5واں حکم یہ ہے کہ دن رات کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کے تعاقب میں ہو، وہ شخص بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ گزیر ہو جائے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ تاہم مفسرین کے اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ لوقا کے انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی کو بغیر نکاح اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کے ان فحش حرکات کے خلاف آواز بلند کی جس کے نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک انسان ہے، نیز عوام میں بڑی عزت ہے، لیکن بادشاہ کی بد کردار بیوی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے جان کے درپے ہو گئی۔ اسی اثناء میں بادشاہ کی سالگرہ کی سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کی محفل جمی جس میں بادشاہ کی اس بد کردار بیوی کی ایک جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کی، جس کے ذریعے محل کے تمام مہمانوں اور بادشاہ کو خوش کر دیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ لو، کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا، یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے
جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ کا سر تال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔ بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہو گئے، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تال میں سجا کر محبوبہ کی رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جامع مسجد تعمیر کروائی تھی۔ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بن زکریا علیہ السلام سر مبارک ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنے اصلی حالت میں ہی تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے ابھی شہید ہوئے ہو، اور کہتے ہیں کہ دمشق کے جامع مسجد بنی امیہ کے ایک خال میں آپ علیہ السلام کا سر مبارک دفن ہے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔